بائبل مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور پہلی 4 آیات ہم اپنے رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ جن کے پاس بائبل نہیں ہے وہ بڑے غور سے سنیں، اور جن کے پاس بائبل ہے وہ بائبل مقدس میں سے یہ حوالہ نکالے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور پہلی 4 آیات۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بڑھ گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ سب کہیے آمین۔ عید پینتیکوست کے لیے آج ہمارا تیسرا میسج ہے کہ نہیں ہے؟ آج تیسرا میسج۔ پہلے میسج میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ بپتسمہ کیا ہے؟ پانی کا بپتسمہ اور آگ اور روح القدس کا بپتسمہ۔ آمین۔ اور پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا تھا؟ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا عید پینتیکوست کا پس منظر آندھی اور آگ اور زبانیں۔ آمین۔ آج کا یہ جو واقعہ ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ آج ہے پینتیکوست سنڈے۔ آج کون سا سنڈے ہے جی؟ پینتیکوست۔ اور جب پینتیکوست ہے تو اس کے آخر میں 4 لفظ ہیں، COST، کوسٹ۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قیمت۔ کوسٹ کا مطلب کیا ہے؟ قیمت ادا کرنا۔ آمین۔ اور خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کیا کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکتی، سلویشن، نجات مفت ہے، لیکن جو انائٹنگ ہے، جو مسا ہے، اس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ آمین۔ اور یہ ہے پینتیکوست، یعنی کہ عید پینتیکوست۔ اور کوسٹ جو ہے انہوں نے کیا ادا کی؟ انہوں نے کتنے دن انتظار کیا روح القدس کا؟ 10 دن انتظار کیتا سی۔ خدا دیو لوگو کتنے دن جی؟ 40 دن تو یسوع کو نظر آتے رہے، پھر یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم سے باہر نہ جانا۔ تو کتنے دن انہوں نے انتظار کیا جی؟ ایڈا کر کے یاد رہے گا۔ کتنے دن جی؟ اگر تمہیں ہاتھ ہے تمہیں کتنے دن جی؟ 10 دن انہوں نے انتظار کیا۔ اور خدا کے خادم تھے ہمارے ساتھ جمعرات کو، تو انہوں نے پوچھا بھی یہ سوال، Why they waited too long, so long, very long؟ کیوں انہوں نے اتنا لمبا انتظار کیا؟ خدا پہلے دن بھی ان کو بات دے سکتا تھا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، کیوں 10 دن انہوں نے اس بات کے لیے انتظار کیا؟ لکھ لیجیے اس کا جواب، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ اس بات کے لیے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرے۔ کیا کرے جی؟ پریپیئر کرے، تیار کرے۔ اور اس بات کو یاد بھی رکھیے گا، ادھر غور کرے۔ اگر کسی شادی بیاہ پہ جانا ہو، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی طرح سے کم نظر نہ آئے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اچھے طریقے سے بال بناتے ہیں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ پہنتے ہیں تاکہ ہم اچھے اور خوبصورت لگیں۔ اسی طرح سے جب روح القدس نازل ہوا تو خدا نے پاک روح سے بھرنے کے لیے اپنے لوگوں کو کیا کیا؟ 10 دن ان کو انتظار کرا تاکہ وہ اس بات کے لیے پریپیئر ہو۔ اور رسولوں کے ایمان اس کے 2 باب میں عید پینتیکوست کے دن ہونے والے واقعات جو ہیں وہ قلم بند ہیں۔ یہاں تک نہیں ہے کہ وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے،
یہاں تک یہ بات نہیں ہے، آج اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے گی ہم. The whole chapter, what happened on the day of Pentecost, کہ جب پاک روح نازل ہوا تو کیا کیا ہوا. پہلی 4 آیات کو ہم نے دیکھا ہے اور اس میں لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھر گئے. بولے کیا ہو گیا؟ کلام بولا کرے. وہ سب کیا ہے؟ روح القدس سے بھر گئے. کتنے تھے وہ سب؟ 400 سی ہو. کتنے سے؟ 120. کتنے کی جماعت تھی جی؟ 120 کی جماعت تھی. اور ایک بھی ادھر بار کرے اے انتا نے سارے آماستے تھے، ایک بھی روح القدس کے بغیر وہاں پر کھڑا نہ تھا. ہاللیلویا. سب پر روح القدس نازل ہوا اور لکھا ہے وہ یک دل یکجا ہو کر ایک جماعت کی صورت میں وہاں پر دعا کر رہے تھے. نہ صرف روح القدس سے بھرا بلکہ لکھا ہے غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. آمین. اور یہ عید پینتیکوست کے دن ہوا ہے. اس کی ڈیٹیل پہلے میسج میں جو گزرا ہے اس میں میں نے بتائی ہے کہ عید پینتیکوست کیا ہے. اور جب 120 کی جماعت جس میں کون کون تھے ادھر دیکھیں، شاگرد تھے، ایماندار تھے، عورتیں تھیں اور ان میں مقدسہ مریم بھی تھی. ہمارے خداوند کی ماں، ہمارے خداوند کی کیا تھی؟ ماں بھی تھی. اگر مقدسہ مریم کو بھی روح القدس کی ضرورت تھی تو کیا آج کی ماؤں کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج کی بیٹیوں کو، کیا آج کی بہنوں کو، کیا آج جو شریک حیات ہے یعنی کہ جو شادی شدہ بہنیں ہماری یہاں موجود ہیں، کیا ان کو روح القدس کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے عزیزو اس بات کو جانیے. آج میں یہ بھی بتاؤں گا the works of the Holy Spirit، روح القدس کے کام جو ہیں وہ کیا ہیں. میرے عزیزو لکھا ہے پاک روح نازل ہوا اور آپ کے شعلہ کی طرح زبانیں شاگردوں پر اترتی ہے، ٹھہرتی ہے، انہیں دکھائی دیتی ہے اور وہ سب کتنے جی؟ بولے بولے کتنے جی؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے بولنے کی ان کو طاقت بخشی. سٹوری یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہاں پر یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا. اب 3 عیدیں ساتھ ساتھ ہی ہیں، وہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا. اور ان کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع ہو چکے تھے. کتنے جی؟ یہ بات یاد رکھیے گا. I feel the anointing پاک روح یہاں موجود ہے اور پاک روح آپ کے ساتھ میرے وسیلہ سے کلام کر رہا ہے. لکھا ہے وہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے. غور کیجیے، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے. ایک شور تھا. کیا تھا جی؟ ایک شور. اور یہ بے چینی کا شور نہیں تھا. یہ وائس، یہ نوائز جو تھی اس میں خدا کی قدرت، اس میں تازگی، اس میں زندگی، اطمینان. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان، کیونکہ وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے. ہاللیلویا. میں نے کہا ہے غیر زبان کا غبار نہیں ہے. وہاں پر بہت بڑا مجمع تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے شاگرد تھے. اور لکھا ہے یہ جو پیغام تھا سننے والوں کے لیے جو وہاں جمع تھے ان میں 120 لوگ تھے. اور لکھا ہے جب انہوں نے دیکھا تو کہتے کیا یہ سب گلیلی نہیں ہے؟ کیا یہ سب گلیلی نہیں ہے؟ لیکن جو لوگ اکٹھے تھے یعنی کہ یروشلم میں کئی ملکوں سے لوگ آئے تھے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا بھی تھا، لکھ بھی لیجئے جو نہیں آیا. 17 ممالک کے لوگ تھے اور مختلف زبانیں بولنے والے تھے. لیکن 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک میں ذرا آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ کہ میں
جو بول رہا ہوں یا جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. لکھا ہے اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. 7ویں آیت میں دیکھیے ذرا کیا لکھا ہے. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں. آمین ہاللیلویا. جب روح القدس نازل ہوا ہے تو ذرا غور کیجئے 11ویں آیت میں کیا ہے. 11ویں سے 18ویں تک میں پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے. ان پر کیا نازل ہوئی ہے؟ غیر زبانیں نازل ہوئی ہیں. لیکن وہ کیا سنے تھے؟ اپنی اپنی بولی سن رہے تھے, یعنی کہ اپنی اپنی زبان. اور 12ویں آیت میں لکھا ہے اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے. 13ویں آیت میں لکھا ہے اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. 14ویں آیت میں لکھا ہے لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں یہ جان لو اور کان لگا کے میری باتیں سنو. کیا جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں کیونکہ ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی. کیا کہی گئی تھی؟ 17ویں آیت میں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے مل کے ساتھ پڑھیے گا. خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. 18ویں آیت پڑھیں گے مل کر. بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوتیں کریں گی. آئے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. خدا جب کلام کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. متی کی انجیل میں لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہرگز. جب روح القدس آتا ہے تو پطرس اٹھ کر آتا ہے. ہاللیلویا. پہلے لوکیاس پہلے وہ عورت کہتی تو بھی اس کے ساتھ تھا. وہ کہتا ہے نہیں میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں. میں اسے کہتا میرے ہاتھ ذرا تک کو ذرا اپنی اکھاں نے کیمرے میری طرف میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں. لیکن جیسے ہی وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے, جیسے ہی روح القدس اس پہ نازل ہوتا ہے اس میں دلیری آتی ہے. وہ بولنس, وہ دلیری, وہ خدا کی حضوری جو ہمیں اختیار بخشتی ہے, جس میں اتھارٹی ہے, جس میں انشورنس ہے, جس میں سیکیورٹی ہے, جس میں تحفظ ہے. جیسے ہی وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے وہ دلیری سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ یہ نشہ میں ہے یہ نشہ میں نہیں ہے. اور جب پاک روح آتا ہے تو کلام پھر نازل ہوتا ہے. ہمارے منہ سے پہلے سادہ سی باتیں, لیکن جیسے پاک روح آتا ہے پھر ہم نہیں بولتے, پھر ہم میں سے خدا کا کلام بولا جاتا ہے. ہماری زبان پر اثر ہو جاتی ہے, ہماری زبان میں کلام ہوتا ہے اور جب وہ زندگیوں کو چھوتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. میرے عزیزوں غور کیجئے, وہ غیر زبانوں سے بھر گئے اور وہ حیران ہیں. میرے عزیزوں آج اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ پھر ہوا کیا ہے. دلیری آ گئی اس میں. آمین. اس میں کیا آ گئی؟ دلیری آ گئی. اور روح القدس سے بھرا ہوا شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو جلال دیتا ہے. آمین. ایک اور بات دیکھیے گا ذرا کچھ ہو بھی گلا ذرا کان چھاٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے, پیار خدا جسے کرتا ہے اس کو چھاٹتا ہے. اور بائبل مقدس میں یوحنا
बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? उसका छाछ उसके हाथ में। अब गौर कीजिए, अगर आप कहते हैं गैर जुबानें बोलने वाला शख्स अपने आप को पेश करता है, अपनी खुदनुमाई करता है, अपनी बातें करता है, अपनी बातें करता है, अपने मंसूबे बनाता है, अपने मंसूबे दिखाता है, इसका मतलब है वो अपने आप को जलाल दे रहा है, खुदा को जलाल नहीं देता। लेकिन जो खुदा का बंदा है, जो रूल को उससे बड़ा है, असल में वो क्या है? वो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता। अपने कामों से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बनाती में, हर एक चीज में उसका मरकज यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब पतरस ने मनादी की तो उसने किसको जलाल दिया? मसीह को जलाल। आमीन। अब मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा आगे बढ़े, और जैसे मैंने कहा वो रूल से भर गए। आगे क्या काम हुआ है? दलेरी आई है। और जब कलाम सुनाया गया 37वीं आयत में आए, जरा दूसरे बाब की 37वीं आयत लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। उनके दिलों पर क्या लगी जी? चोट लगी। और पतरस और रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? हम इतने लोग इकट्ठे रहते हैं कि आओ भाइयों हम चुगली करें, आओ भाइयों हम ऐबजोई करें, आओ भाइयों हम दूसरों को गिराने का मंसूबा बनाएं, आओ भाइयों हम फला काम करें जिससे शैतान को जो है वो जलाल मिले। नो, यहाँ पर जब कलाम नाज़िल हुआ तो वो क्या कहते हैं? ऐ भाइयों हम क्या करें? आपकी बातों से खुदा जो है उसके नाम को जलाल मिलता है। खुदा को मौका मिलता है कि गैर ईमानदार लोगों में खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। और मेरे अजीजों, दिस इज द वर्ड्स ऑफ द होली स्पिरिट। ये रूल कुदस के काम है। आमीन। कोई शख्स इधर देखे, आपकी जो है ना मीठी मीठी शुगर कोटेड बातों से मुतासर नहीं होगा। क्या कि मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ, तो मेरी बातों से लोग कायल हो जाएंगे। नो, अगर आप खुदा के लिए लोगों को जीतना चाहते हैं तो कलाम से जीत सकते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। और ये रूल कुदस का काम है गुनाहगार को छूना। अब जब रूल कुदस छूता है तो क्या होता है? ये भी लिख लीजिए। रूल कुदस जब गुनाहगार को छूता है तो वो उसको कायल करता है और उसको कसूरवार ठहराता है और उसको इस बात के लिए कायल करता है कि तुझे मसीह की जरूरत है। आमीन। समझ आई है बात? इधर सामने जब रूल कुदस किसी को छूता है ना तो उसको अपने आप में कमी नजर आती है और कहता है कि नहीं, मुझे अपने आप बेहतर करने की जरूरत है, अपने आप को तरतीब में लाने की जरूरत है। तो 37वीं आयत में क्या कहने लगे? हम क्या करें? तो पतरस उनकी रहनुमाई करता है। 38वीं आयत और 39वीं आयत पढ़ेंगे जरा। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो। क्या करो जी? और तुम में से हर एक गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। और आगे क्या लिखा 39वीं आयत में? इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और इन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास से बुलाएगा। आमीन। रूहुल कुदस के ये काम है। आमीन। कोई किसी को नए, जिसे कहते हैं नया जन्म है, नए सिरे से पैदा होना, कोई भी किसी को तैयार नहीं कर सकता, लेकिन कलाम के वसीला से होता। लिखा है तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। और यहाँ पर लिखा है कि ना सिर्फ पतरस कहता तुम लोग, ना सिर्फ तुम लोग क्या करो? तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए इस नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम्हें रूहुल कुदस मिलेगा। लिखा है बल्कि ये वादा, ये प्रॉमिस जो आज मैं पतरस कहता तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तुम्हारी औलाद और उस सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा।
تھا اور وہ آج کے دور ہم بھی ہیں. آمین. خدا ہمیں بلاتے. 41 آیت میں کیا لکھا ہے ذرا غور کیجیے. بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے. آئے زوردار تالیاں بجائے اس بات کے. زوردار تالیاں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. میں کہہ رہا ہوں زوردار تالیاں. روح القدس سے بھرا ہوا شخص کبھی اپنی بلے بلے نہیں کرواتا. میرے وسیلہ سے یہ ہوا, میرے وسیلہ سے وہ. نو, پترس نے سیدھی بات کی ہے, پوائنٹ پہ آیا, یسوع کی بات کی ہے اس نے. اور میرے عزیزوں لکھیں عید پینتیکوس, اس عید کا تعلق فصل کی کٹائی کے ساتھ ہے اور یہ فصل کاٹی جا رہی ہے. لکھے گئے ہیں نامے میں 3000 لوگ توبہ کر گئے اور ایک ہی دن میں چرچ میں شامل بھی ہو گئے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جیسے لکھے نا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہیں, تھوڑے ہیں. تو یہاں پر فصل کاٹی ہے کس نے؟ پترس نے. 3 منٹ کا اس کا سرمن ہے. کتنے منٹ کا جی؟ اور 3 منٹ میں کتنے لوگوں کو اس نے خداوند کے لیے جیت لیا جی؟ 3000 لوگوں. اٹس ہارویسٹ ٹائم. اور آج روح القدس کی معمولی کو صرف ایموشنز کے ساتھ نہ جوڑے. روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے؟ صرف غیر زبانیں بولنا نہیں ہے. روح القدس کا بپتسمہ جو ہے ابتدائی طور پر, لیکن پاک روح سے بھرے ہوئے شخص کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں. وہ نہ صرف خود مسیح کو قبول کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی مسیح کے لیے جیتتے ہیں. ہاللیلویا. اور یہاں میں تھوڑا سا ٹھہرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. اور عبادت کے بعد میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ نے بتانا ہے کس نے ابھی تک پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, تاکہ آپ پانی کا بپتسمہ لیں. یسوع مسیح کو, اگر خدا کا کلام آپ کو قائل کرتا, میں نہیں کہتا, اگر آپ کہتے ہیں تو آپ نئے سرے سے مسیح میں پیدا ہوں. اور پاک روح کے لیے بھی آج ہم دعا کریں گے کہ خداوند کا پاک روح آپ کی زندگی میں ہے. یہ فصل کی کٹائی ہے اور روح خداوند کے لیے ہم نے جیتنی ہے. اب لکھے ذرا پرانے عہد نامہ میں 3-4 عیدیں مسلسل آتی ہیں. اور جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو عید فصح کی جو عید ہے یہ نسان کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو آتی ہے. عید فصح کب آتی ہے؟ نسان کے مہینے کی 14ویں تاریخ کو. اور اس سے فوری اگلے دن بے خمیری روٹی کی عید ہے 15ویں تاریخ کو. 15ویں تاریخ کو کون سی ہے جی؟ بے خمیری روٹی کی عید. اس سے فوری اگلے دن جو ہے ایک اور عید آتی ہے اور وہ ہے عید پینتیکوس. کون سی ہے جی؟ اور جسے پہلے پھلوں کی عید بھی کہا گیا ہے. اور the feast of the first weeks. اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. چلیں اگلی بار اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہیں پر اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں. 3 عیدیں لگاتار ہیٹرک ہے یہ عیدوں کی. عید فصح, بے خمیری روٹی کی عید اور عید پینتیکوس یا جسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے, فصل کی کٹائی کی عید بھی کہا جاتا ہے. اور یہ عیدیں ہیں. آج ہم نے ورکس آف دی ہولی اسپرٹ دیکھا ہے. آج ہم نے سیکھا ہے پاک روح صرف پا لینا کافی نہیں ہے, پاک روح کو حاصل کرنا کافی نہیں ہے, غیر زبانیں بول لینا کافی نہیں ہے. میرے عزیزوں, اس کے لیے ایک آخری حوالہ ہے, اس کو ذرا دیکھیں. رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کی 39ویں آیت ذرا ہم دیکھیں. 43ویں آیت لکھا ہے
عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. آمین. یہ کب ہوا ہے؟ جب وہ روح القدس سے بھر گئے. آمین. اور یہ خوف جو ہے یہ خدا کا خوف ہے. آمین. ڈر جو ہوتا ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایک ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور بہت سے عجیب کام، ونڈرز، ایسے کام جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھے نہ کبھی کانوں نے سنے، خدا ایسے کام اپنے لوگوں کے ذریعے سے کرتا ہے. اور لکھا ہے اور نشان جو ہے سائنس، اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو چلنا، مردوں کو زندہ کیا. اور یہ بڑے کام خدا نے کیا کیا ہے؟ رسولوں کے ذریعے سے کیا، جو کہ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ روح القدس کو حاصل کیا ہے. آمین. اور آج عید پینتیکوست کا میرے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے تیار کرنا ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت